اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی کی بہن نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کے 7 لڑکے تھے اور ساتھ میں ابو طالب نے بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں پالا تھا، اس لیے گھر میں افراد تو بہت تھے مگر کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھیں تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے جا کر کہنے لگے کہ یہ چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں کہ میرے بڑے چچا کو بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی کچھ مدد کریں، ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک کو یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ چچا عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگے، ہاں بھتیجے، ہمیں بھی اس بات کی بہت زیادہ خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ دوسرے چچا حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے چچا جان، ہم آپ کی پریشانی اور تنگی دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے کسی لڑکے کو ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر آپ جسے چاہو لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ میں رہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی سے بہت لگاؤ تھا اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا اصلی نام فاختہ تھا، جو حضرت علی اور حضرت جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ اکرام کی سگی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ام ہانی کے لیے رشتے کی بات قریش کے ایک خاندان سے کر چکا ہوں، اس لیے میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا، لیکن اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ام ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے اپنے شوہر کے سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت ام ہانی تو اسلام کے شروع ہونے کے زمانے ہی سے مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کے سختی ہونے کی وجہ سے آپ نے اسلام کو ظاہر نہ کیا، اور آخر میں جب مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے تو کسی کافر کی ہمت نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات کر سکے، تو اس لیے اس موقع پر کافی مشرک مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور انہی میں حضرت ام ہانی کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک یا کافر سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا تھا، اس لیے ام ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگی۔ کافر شوہر سے چھٹکارا ملنے کے بعد حضرت ام ہانی نے کھلے طور پر اسلام کا اعلان کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر رکے ہوئے تھے اور آپ نے وہاں غسل فرما کر 8 رکعت چاشت کی نماز ادا کی۔ صحیح روایتوں میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلایا تو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وفات ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ گود میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جات بہن حضرت ام ہانی نے حضرت فاطمہ کی لمبی سمے تک دیکھ بھال کی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ بھی حضرت ام ہانی سے کافی محبت کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ام ہانی بیوہ ہو گئیں تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ میری بڑی بہن ام ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی کے بات کو پسند فرمایا اور ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ام ہانی نے جواب میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں، میرے یتیم بچے ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو میرے طرف سے وہ حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ ہو پائے گا جو میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے اس جواب کی خبر ملی تو آپ فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کو بہت بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی ساری زندگی ایک بیوہ کی طرح زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت ام ہانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ام ہانی کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان سے تقریباً 45 حدیثیں مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کی بیان بڑے انوکھے انداز میں کیا کرتی تھی۔ تو ناظرین، یہ رہا آج کا یہ واقعہ۔ تو ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے تو پہلا نوٹیفیکیشن آپ کو جائے گا۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ تو ہم اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔